کائناتوں کو کھلتا ہوا وہ رستہ ہے جہاں بلینز اور ٹریلین ایئرز آف گیلیکسیز کے رستے کھلتے. دیکھو یار، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ میاں جنت ہے، اللہ میاں کی جنت ہے، اللہ میاں جنت کہاں رکھی ہے؟ کتنی حماقتوں کی بات ہے. اب تو سائنٹیفک اندازوں سے بات کرو، آرگو کرو. دیکھو یہ ہمارے پاس 200 ارب گیلیکسیز ہیں جن کی نشاندہی ہو چکی ہے. میں ایک پلیڈ کروں گا آپ کی طرف سے اللہ کے حضور میں، کیس پلیڈ کروں گا. 200 ارب گیلیکسیز ہیں، ارب. ایک گیلیکسی کا نام اینڈرومیڈا ہے، یہ بالکل قریب ہے ہمارا، نظر اٹھاؤ نا تو نظر آتی ہے. اس ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارے، ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارے، یہ بالکل پاس ہے. تم جنت کی کیا فکر کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ میاں جنت شنت کو چھوڑ، ہمیں نہیں چاہیے. اگر تو ہمیں بخش دینا، اس گیلیکسی میں 7 سٹار ایک بندے کو آتے ہیں. بتا، زمین سے 20 ہزار گنا 7 ستارے ایک بندے کو آتے ہیں. کیا ضرورت ہے جنت میں جانے؟ ذرا ہوا خوشگوار ہو، پانی کھلا ڈلا ہو اور 7 ستارے نصیب ہو. ادھر تو ہم چھوٹی زمین کے اوپر پتہ نہیں اتنی بےایمانیاں. خدا کے لیے زمین کی بےایمانی نہ کرنا، میں تمہیں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ بڑی خطرناک چیز. زمین کے معاملے میں بےایمانی نہ کرنا، 1 انچ پہ بھی نہ کرنا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، میں تو جب سے سنا میں زمین سے ہی گیا، جب سے یہ میں نے حدیث سنی ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے کوئی زمین میں ناجائز گرفت کی، حاصل کی، کسی نے غصب کیا، تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا کوک، 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے. ڈرو اس بات سے، اتنے بڑے عذاب سے ڈرو. زمینوں میں کسی قسم کا غفلہ نہ کرو، نہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرو. اتنا بڑا عذاب ہے، اٹھایا ہی نہیں جائے گا. اس سے بہتر یہ چھوٹی سی نیکی کرو، اپنے قبر کے رستے سے نکلو. یہاں سے ذرا پھانس کے نکلنا ہوتا ہے، ذرا جگہ تھوڑی ہوتی ہے، پھنس کے نکلنا ہوتا ہے. آگے اس سے سودا کر لیں گے کوئی اچھا سا لمحہ، نہ صحیح جنت کوئی ادھر قریب سٹار میں 5-6 ستارے ایک بندے کو مل سکتے ہیں بڑی آسانی سے. وما علینا الا البلاغ. حاضرین و حضرات، یہ ایک سوال ہے کہ آج کل کی نسل خون کا عطیہ دینے سے کیوں کتراتی ہے، خواہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ. کیا اس میں اساتذہ کی ٹیچنگ نہیں ہے یا والدین کی گائیڈنس نہیں؟ ایسا بالکل کوئی واقعہ نہیں. ہوتا یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہمارے اندر ہمارے ایک فیئرز موجود ہیں ہمیشہ کے لیے. وہ فیئرز جو ہیں ہماری پرسنالٹی کے برابر میں ہیں، ایموشنل لائف کے برابر میں ہیں. ہمارے بہت سارے مس کانسیپٹس بھی ہیں، جیسے کہ یہ زیادہ کھانے سے جسم بڑھتا ہے، جان بڑھتی ہے. جیسے ہم کوئی ایسی دوائیاں کھا لیں جن سے ہمارے خون کی حدت بڑھ جائے اور ہم سمجھے کہ وی آر کریٹنگ مور ایبلٹی فار دی فنکشنز. تو اصل میں یہ جو خون دینا ہے اس کے ساتھ ایک فوبیا وابستہ ہے، خوف وابستہ ہے. چونکہ ہم نے خون کے ساتھ جو جب بھی امیجن کیا وہ موت کا کیا، اس کا کیا، اور سڈنلی ایک فیئر حائل ہوتا ہے. جب تک کوئی اس فیئر سے گزر نہ جائے، اس میں کوئی ماں باپ کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ چلو بھر خون دینے سے کوئی اتنی بڑے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ جب یہ خون نکلے گا تو بڑی تیزی سے کمپنسیٹری خون جو نکلے گا وہ زیادہ بہتر اور صاف شفاف ہوگا. ہاں، متعدد مرتبہ شاید خون دینے میں اتنی عقل مندی نہیں ہے، مگر 2, 4, 3 دفعہ خون دینے میں قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کوئی شاید ہمارے ہاں تو یہ سینسٹیوٹی ہے کہ سوئی کی چبھن سے بھی کچھ لوگ گھبراتے ہوئے خون نہیں دیتے. کوئی خون کے نکلنے کا منظر دیکھ کر بھی وہ خون دینے سے گھبراتے ہیں. کوئی خون دینے سے کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی ان کا دل اس خیال سے کہ خون نکل رہا بے ہوش ہو جاتے ہیں.
اس لیے یہ ہمارے سائیکولوجیکل فیئرز ہیں، ان کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ آج کل والدین اور بچوں کے درمیان بہت سی دوریاں اور مسائل پیش آ رہے ہیں۔ میں اگر سچ کہوں تو یہ والدین کی کم فکری کا نتیجہ۔ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، یا چھوٹی عمر میں آپ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آپ کی طرح دانا اور بینا اور فاضل ہونا چاہیے۔ سو دے آر ان دی بگننگ دے آر ٹرائنگ ٹو لرن، مگر چونکہ آپ لوگ ریجڈلی اپنے طریقہ تعلیم اور فکر اور خاندانی طور پہ رکے پڑے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو اگنور کر کے ان پر ایک ایسا آرڈر مسلط کر رہے ہوتے ہیں جس کے وہ عادی بھی نہیں ہوتے اور قائل بھی نہیں ہوتے۔ آج کا بچہ جو ہے پہلے بچوں سے بہت زیادہ اویئرنیس رکھتا ہے، ذہین ہے۔ آج کے ماں باپ شاید اتنی اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں جتنی آج کے بچے رکھتے ہیں۔ سو وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑی فریڈم دیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان پر مورل بندشیں لگائیں، مگر باقی کوئی بندشیں لگانے کا شاید ہم حق نہیں رکھتے۔ خواتین و حضرات، بچے ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نسل انسانی نے آنا ہوتا ہے، اگر میں نہ ہوتا کسی اور کے گھر کوئی بچہ اللہ پیدا کر دیتا۔ ہمارے بچوں جو ہیں دے آر جسٹ فار سم ٹائم، جیسے ہماری ذمہ داری پہلوں پہ تھی، ہم پہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا آخرت والے دن، مگر ہماری پہچان ایک دوسرے سے ضرور ہے۔ کوئی بچہ بیچارہ وہاں سے چوائس لے کے نہیں آتا کہ میں فلاں ماں باپ کے گھر جا رہا ہوں، اور کسی ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ملائے اعلیٰ سے کیا سوغات اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اگر اسی طرح ہوتا تو کسی غریب ماں باپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہونے کی آرزو نہ رکھتا، اور اگر بچوں پہ چوائس ہوتا تو ہر بچہ بل گیٹ کے گھر پیدا ہونے کی آرزو کرتا، یا زرداری صاحب کے گھر۔ کوئی بھی غریبوں کے گھر کوئی بچہ پیدا ہونے کو راضی نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، یہ بچے جو ہمارے مہمان ہیں، ان پر اپنی آپ ملکیت مت جتایا کرو۔ یہ اللہ کی مخلوق آپ کے گھر مہمان ہیں، عزت سے برتاؤ کرو، محبت سے کرو، اپنی خوشی کا باعث بناؤ ان کو، یہ آپ کے لیے فرحت اور کرم کا باعث بنے۔ تو اگر یہ صورتحال آپ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ویزے آپ کی کوشش، ان کے خیال کیا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز پسند ہو، کوئی بچہ پسند ہو، تو اس کے بارے میں ضرور کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نعمت زوال میں نہیں جائے گی، آپ کا بچہ آپ سے دور نہیں ہوگا۔ مگر کبھی دو بچوں کو آپس میں مقابل نہ کرو۔ بہت سارے ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، دو بچوں کو کھڑا کر کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ لائق ہے، اس سے لیے آپ سگے رشتوں میں جیلسی، نفرت کریٹ کرتے ہو، which is not wise, and particularly ladies should be very careful about this۔ ایک سوال ہے کہ نوجوانوں میں آج کل خودکشی کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے، اس کا مطلب ریزن از فیلنگ۔ خودکشی ہو یا زندہ رہنا ہو، دونوں کے لیے دلائل چاہیے ہوتی، عقل کی دلیل چاہیے۔ میں کیوں زندہ رہوں، مجھے دلیل چاہیے، میں کیوں نہ رہوں، دلیل چاہیے۔ خودکشی اس وقت ہوتی ہے جب زندگی کے حق میں آپ کے دلائل ختم ہو گئے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے زیادہ دلائل موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک خودکشی اندرون ذات اگر آپ جذبے کی کر سکو، اپنی خواہشات کی کر سکو، تو آپ قبر تک بڑے آسانی سے پہنچ جاتے ہو۔ مگر وہ خودکشی ہے کہ جس میں انسان جب بیزار ہو جائے، ڈپریشن، سائیکوسس، نیوروسس، آل دی مینٹل پاسبل ڈیزیز میں انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، اس کو اپنی ذات سے آگے کوئی شے نظر نہیں آتی، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اذیت سے کیوں زندہ رکھوں، جب میری ماں ہے کہ سے مجھے دلچسپی نہیں، باپ سے نہیں، بہن بھائی سے نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب دلیل فیل ہو جائے، جب زندگی کی دلیل فیل ہو جائے، تو آپ خودکشی پہ مائل ہوتے ہو۔ اٹس اے فیلئر آف مائنڈ، فیلئر فار آرگومنٹ ہے، یہ فیلئر آف آرگومنٹ۔
ایک سوال ہے جب اللہ کو دلیل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو اپنی دلیل کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیتے؟ دلیل کو خدا سے بڑا نہیں بنا دیتے؟ یعنی وجود خدا دلیل کا مرہون منت ہو. ایسا نہیں ہے. ہم ایک طریقہ کار اپنا رہے ہو. خدا کہتا ہے کہ میرے ہر زمانے ہر عصر میں مجھ پہ دلیل موجود رہی ہے. لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک. اب یہی جو آیت ہے یہ خودکشی پہ بھی وارد ہوتی ہے. لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لسمیع علیم، چونکہ اللہ سننے والا اور علم والا ہے اس لیے جب آپ دلائل رہیں گے وہ اتنا بڑا ٹاپ عقل کا خالق ہے اور وہ اس کو سب سے خوبصورت تخلیق مانتا ہے. اور اس نے عقل کو کہا چل کے دکھا، اس کو خوبصورت لگی، اس نے کہا واہ سبحان اللہ تعالی، میں نے کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے. پھر ایک حکم صادر فرمایا، کیا عقل جو لے گا تجھ سے لے گا، جس کو ڈینائی کیا جائے گا تیری وجہ سے ڈینائی کیا جائے گا، جو تیرا واسطہ دے کے آئے گا وہ قبول کیا جائے گا، جو تیرے بغیر آئے گا اسے ریجیکٹ کیا جائے گا. اس لیے جب اس کو اتنا خوبصورت، ہم خدا کو خدا پر دلیل نہیں دے رہے ہوتے، خدا پر دلیل نہیں دے ہوتے، ہم خدا کی دی ہوئی عقل سے اس کے اسبات میں دلیل دے رہے ہوتے. ورنہ خدا ہماری دلیل کا محتاج نہیں، مگر ہم خدا کی عطا کردہ دلیل کے محتاج ہیں. بس اتنی سی بات. دوسرا سوال وہی ہے کہ آج کل کیا طرز عمل ہونا چاہیے. آج کل طرز عمل ایک ہی ہے کہ ہمیں بے ایمان نہیں ہونا چاہیے اپنی سطح اور ملکی سطح پہ ہمیں ایماندار کی تلاش کرنی چاہیے. بس اب دیکھو نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے ایک شہر تھا، شہر میں ایک بازار، بازار میں ایک گلی، اس گلی میں ایک مکان، اس مکان میں ایک ایماندار آدمی رہتا ہے. اب آپ دیکھو ہمارا ایک ملک ہے، اس میں بہت سارے شہر ہیں، پھر اس میں صدر ہے، ایک سٹی جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں وہاں ہیں، پھر اس کیپٹل میں بڑی کوٹھیاں ہیں، پھر بڑی کوٹھیاں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں ہم وہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک جس میں ایک ایماندار شخص رہتا ہے نا. ہم وہ اس پورے کیپٹل میں، پورے ملک میں ایک ایسا گھر ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ایک ایماندار شخص رہتا ہو. اس لیے ٹرائی کیپ آن سرچنگ، انشاءاللہ یو ول فائنڈ ون. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ ہوا سونگا کرو نا، تبدیلی تو ہوا میں ہوتی ہے. اور جب بھی آپ کو احساس ہونا یہ کہ اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو انکانشس، کولیکٹیو انکانشس. آپ کو ایک جبلی وجود ہے، جب سارے جبلی وجود میں ایک خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ خطرہ ضرور آنے والا ہو. سارے جبلی وجود میں اگر ایک امید پیدا ہو جائے تو وہ پوری ہو کے رہتی ہے. اس لیے اگر آپ کو امید ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے تو تبدیلی ضرور آتی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اٹس ناٹ اونلی دی چینج یو نیڈ، اٹس ناٹ اونلی دی چینج. جب بھی تبدیلی کا سوچو، چینج فار دی بیٹر سوچو. ویسے کبھی بھی زمین تبدیلی کے بغیر نہیں رہی ہے. لوگ ویسے یہ نعرے شعرے مارتے ہیں، زمین ہمیشہ تبدیلی کی زد میں رہی ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر تغیر کے نہیں رہی. So this is the time which will go past, and if you can do well, سزا آپ کی، جزا آپ کی. آئندہ ذرا ہاتھوں سے مور لگاتے ہوئے کانپنا کہ اگلی مرتبہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آئے گی. پھر جب لوڈ شیڈنگ دماغ میں رہے گی نا انشاءاللہ مور ٹھیک جگہ لگے گی. اب یہ آپ نے ایک سوال پوچھا
کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا. لو آپ کے شہر میں وہ آیا تھا, آپ کو نہیں پتا کیا مستقبل تھا. آپ کے شہر میں نہیں آیا, ہمارے شہر میں بھی آیا. ہم نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا. ویسے مجھ پہ تو ویسے ہی الزام دیتے ہیں لوگ, پروفیسر صاحب آپ نے سازش کی ہے. کبھی کوئی کہتا ہے شریفین کے خلاف, کبھی کہتا ہے کہ وہ اپنا زاہدین پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ سازش کر رہے ہو, ایک نیا آپشن کریٹ کر رہے ہو. There is no such thing. Of course it is true. We wished for a change and we created some kind of a possibility for the change. ہم نے ایک لوور مڈل کلاس کا آپشن کریٹ کیا اور سوچا, غور کیا. اور دوسرے اس فتنہ و فساد کے بانی آپ کے پاس ہارون رشید صاحب کی صورت میں بیٹھے ہیں. انہوں نے 10-12 سال ان کے لیے بے دریغ جنگ لڑی, تنہا لڑی. اب ہمارا دونوں کا ایک خیال یہ ہے کہ اب آپ نے اسے قبول کر لیا ہے, ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو ناؤ. ہم نے آپشن کریٹ کرنا تھا, ہم نے آپشن دے کے واپسی اختیار کر لی ہے. ہمارا کام کسی اور طرح کا ہے, آپ کا کام اب آگے بڑھانا اور ریجیکٹ کرنا ہے. We are not asking you to make a decision in his favor. We are asking you to consider another option. سوچو, غور کرو اور پھر فیصلہ کرو. انسان کے لیے انتخاب عقل انتخاب تھا یا جب, اور انسان ہمیشہ سے حریص رہا. طاقت مل رہی تھی, حکومت مل رہی تھی. کتنا سے دانشور آدمی ہو نا, سب کچھ بھول کے وہ طاقت. یہ انسان کی جبلت کی اس خامی کی وجہ سے انسان اتنا دعویٰ گزار ہوا. لکھا ہے کہ آپ براہ راست علماء پہ حملہ کر. اس طرح سیکولر لوگ براہ راست اسلام پہ حملہ نہیں کرتے, وہ علماء پہ حملہ. آپ بھی مولوی پہ حملہ کرتے. اس کے ڈانڈے سیکولر لابی سے تو نہیں ملتے. نہیں کرتا. علماء پہ تو میں حملہ ہی نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جس کام کے ہیں ادھر رہیں. میرا ویسے بڑا پیار ہے بہت سارے مولویوں سے, وہ بیچارے سادہ سے, وہ بڑے شریف لوگ, وہ اپنے آپ کو گناہ و ثواب میں تولتے رہتے. میں تو ان کے کہ اسلام میں مولوی کی جگہ ہی کوئی نہیں. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں, بڑے پہلے کسی کا دیر از نو چرچ ان اسلام. میں اس جو ایک قسم اسلام میں جو یہ لوگ مولویانہ نظام سے آ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہ کیپیسٹی حاصل ہے, وہ سوچے, لکھے, پڑھے. میں کہتا ہوں جو بی اے کر سکتا ہے کیا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ جو بی اے کر سکتا ہے کیا وہ ایک حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ پھر وہ ایک میٹرک فیل مولوی کے پاس کیوں جائے؟ میں کہتا ہوں دونوں کی اہلیتوں میں فرق ہے. میں کہتا ہوں بڑے عالم ہمارے پاس نہیں رہے. Even the best of the educationists in religion are not literate. یہ ایک مصیبت ہے. مگر ہمیں اسلام کو ان کی مجبوری نہیں ہے. اسلام بغیر علماء ایگزسٹ کر سکتا ہے. اسلام میں چرچ نہیں ہے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے مسلمانوں, اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے خدا کے حضور سے ایک نعمت نصیب ہوئی ہے کہ تمام زمین کو میری مسجد بنایا گیا. کیا تم عالم ساتھ لے کے چلتے ہو؟ کیا پاکستان سے بغیر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ ہاں, ایز اے ٹیچر یو کین آسک, یو کین ٹیک دی ہیلپ ان ریڈنگ. مگر سوچنا آپ کا کام ہے. جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو, جو ایک موسٹ سفسٹیکیٹڈ سائنسز کے اسپیشلسٹ ہو, کیا تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ وائی آر یو لیونگ دس جاب ٹو دی لیسر ایجوکیٹڈ؟ اس بات کو ساتھ مولوی بیچارے سے کیا ہوتا ہے, وہ بھی دوست ہیں جیسے باقی ہیں. ہاں البتہ وہ مجھے اگر سمجھتے ہوں تو میں کیا کر سکتا. بس اب مغرب کے اذان میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو چپ کر دو. یہ تھوڑے سوال مکا. مخلوط محفل کی اسلام میں اجازت ہے؟ اگر ہے
تو یہ تھا عورتیں پردے میں. مخلوط کا کیا مطلب؟ if the women are in their proper shape, اگر عورتیں، آپ کا کیا حال ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، مخلوط ہی ہوتے ہیں نا. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے علیحدہ عورتوں کا علیحدہ طواف، مردوں کا علیحدہ ہوتا ہے؟ کم از کم کو اصول تو سمجھا کرو نا یار. اصول تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقدس ہے، جہاں اللہ خود حاضر ہے، جہاں نبوت حاضر ہے، جہاں آپ مطلب رسول بیٹھے ہیں، وہاں تو سارا مخلوطی کام ہوتا ہے. مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی. پراپر ہوتا ہے نا، مینجمنٹ ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، تو جیسے چاہو کرو. مگر یہ عریانیت، بے حیائی اور فحش ہے. لفظ تو بڑے بڑے ہیں مگر مسلمان عورتیں ایسے نہیں کرتی. اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ کو بھی خیال ہونا چاہیے. اب ایک مائیں ہوتی ہیں، بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ ان کے معاشرت اور اس کے لباس کی مجبوریاں ہوتی ہیں. سم پیپل دے آر ایبل ٹو، سم پیپل دے آر ناٹ ایبل ٹو کور دیم سیلف دیٹ مچ. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اتنی حیات ہونی کہ اگلے کی مجبوری کا خیال رکھیں. کہ اپنی طرف سے ہم ان پہ سخت ترین قانون ہی نافذ کرتے رہیں گے؟ کیا مدینے کی عورتیں باہر گلیوں میں، باہر کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں؟ مزدوری نہیں کرتی تھیں؟ کیا کھیت نہیں اگاتی تھیں؟ کیا پھل نہیں توڑتی تھیں؟ تو آپ کو یہ سوال جو ہے صرف کسی مدقوق، پھر وہی آپ کہتے ہو مولوی کے خلاف ہو. کچھ سوال یار سمجھ نہیں آ رہے. ویسے بھی آپ دیکھو مغرب زیادہ لیٹ نہ کرو، تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم آلسو بٹ مور ٹائرڈ. اور کچھ گنجائش ہر صورت چھوڑنی چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ ورنہ دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں. And I no doubt I love this city. I like to come over this for more days. But probably اب اتنی مصروفیت ادھر ہو گئی ہے، اتنا بوجھ آن پڑتا ہے ہم لوگوں پر کہ کسی پسندیدہ شہر کا رخ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دعا مانگ لیجئے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علیہ کما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علیہ کما غفل عن ذکرہ الغافلون. وسلم تسلیما کثیرا. اللہم آمین. اینڈ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئی ایم ہائیلی اوبلائز. آپ نے بڑے صبر سے سنا، بڑے استقامت دکھائی.
خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ. یہاں سے سیڑھیوں سے نیچے چائے کا انتظام موجود ہے. اور خواتین کے لیے یہیں اسی ہال کے نیچے انتظام موجود ہے.